الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ 18 ذی الحج شریف کو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ائمہ و علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء اور ان کے امتوں میں کوئی ایسا نبی اور کوئی ایسا امتی نہیں گزرا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں 2 صاحبزادیاں کسی امتی کے ایک کے نکاح مبارک میں آئیں۔ ہاں، یہ شرف حاصل ہے تو ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور امت میں صحابہ میں سے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عقد نکاح ہمیں حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی قسمت میں عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں اپنے عثمان کو نکاح میں عقد نکاح میں عطا فرما دیتا۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک شخصیت ہے جن کا فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہے وہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ لیٹے ہوئے تھے۔ فرمایا اسی اثناء میں بھی وہاں پر تشریف فرما تھی، میرے باپ والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، میرے آقا جس حالت میں تھے اسی حالت میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ اسی حالت میں تھے۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذی النورین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک سے یعنی پاؤں مبارک سے جو کپڑا مبارک ہٹا ہوا تھا اس کو برابر کر دیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو میں نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر میرے والد محترم تشریف لائے، حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، آپ گھر کے اندر جس حالت میں تشریف فرما تھے، جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کا کپڑا مبارک رانوں مبارکوں سے ہٹا ہوا تھا، آپ اسی حالت میں ہی تشریف فرما تھے۔ جب حضرت سیدنا عثمان ذی النورین تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس انسان سے، اس مرد سے، اس فرد سے کیسے حیا نہ کروں، لحاظ نہ کروں جس کا حیا اور لحاظ فرشتے فرماتے ہیں۔ تو دوستان محترم، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں بیعت الرضوان بھی میرے محبوب نے فرمائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ کی طرف مدینہ شریف سے سفر کی روانگی کا، عمر شریف کا ارادہ فرمایا تو دوران سفر بیعت الرضوان کا ایک بات آئی، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے، تمام قافلے سے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی طرف سے بیعت لی۔ جب یہ آیہ مبارک نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث، اس مقام پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ یا اس کے علاوہ دیگر درجنوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے حکم پر بیعت مصطفیٰ نے جب صحابہ سے لی
تو اس وقت حضرت عثمان ذوالنورین موجود نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذوالنورین کی طرف سے اپنی بیعت آپ نے وہاں سے فرمایا کہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت میں خود آپ سے لیتا ہوں۔ تو دوستان محترم، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک شخصیت ہے، جب آپ جنگ بدر کی طرف آپ تشریف لے گئے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، بیمار تھی۔ آپ نے جب جنگ بدر کے لیے تیاری فرمائی تو حضرت عثمان ذوالنورین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنگ بدر کے لیے تیار ہوں، میں چلنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آپ جو ہیں میری صاحبزادی رقیہ کے لیے آپ یہاں مدینے میں رکیں، اور ہم جنگ بدر کے لیے اور صحابہ کرام ساتھ جا رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں جیت ہوئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اسی وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد جب مال غنیمت جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کی مال غنیمت میں قبضے میں آیا، اس کو جب تقسیم کر دیا گیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 313 صحابہ جنگ بدر میں تشریف لے گئے تھے ان سب کے درمیان میں برابر تقسیم فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام نے یا علماء نے تبصرہ فرمایا کہ بظاہر حضرت عثمان ذوالنورین جنگ بدر میں تشریف نہیں لے گئے تھے، مگر جنگ بدر میں جو شمار کیا جاتا ہے وہ حضرت عثمان ذوالنورین کا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ خدمت اہل بیت اور خدمت میرے محبوب کی صاحبزادی کی وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان ذوالنورین کو اور میرے کریم آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت عثمان ذوالنورین کو یہ مقام اور شرف عطا فرمایا کہ بظاہر آپ جنگ بدر میں تشریف نہیں لے گئے تھے، مگر آپ کو حصہ اور مال غنیمت تقسیم جو ملا وہ برابر ملا، در حالانکہ 312 صحابہ کرام اور میرے کریم آقا کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے جنگ بدر میں، مگر علماء اور مفسرین و محققین کے تحت حضرت عثمان ذوالنورین کا شرف جو ہے وہ بدریوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بدریوں سے خارج ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے یکے بعد دیگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں عقد نکاح میں عطا فرمائی، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں مصطفیٰ میں محمد یکے بعد دیگر آپ کو اپنی صاحبزادیاں عقد نکاح میں دیتا۔